رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت بیت لرزاں کی طرح تھر تھرانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف و نفس باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبح کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبر و بے استقلالی نے یہ برا دن دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے، اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اپنی دامن پر دھپا لگانے تیار ہو گئی۔ لیکن ایک کفل، خدا لا یزال، خوف خدا مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ ایک کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت باب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکل ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے، حتیٰ کہ دور دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھر تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاکاریوں کو یاد کر کے رونے لگا اور کہنے لگا، یہ پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ پر وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائی ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا، خوف خدا کو کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کو کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کے غید و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ ہے میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنی ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر گریہ و زاری کرتا رہا اور کہا، اے باری تعالیٰ، توبہ استغفار کرتا ہوں، اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا رہا، دامن امید پھیلا کر دست دعا کرتا رہا کہ یا الہ العالمین، میری سرکشی درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، ان اللہ قد غفر الکفلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔